چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کروں، آئیڈینٹیفائی کروں اور ایڈریس کروں۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہ بات تو سب نے سنی ہے نا کہ پاکستان کے اندر جو آبادی کا یا پاپولیشن کا جو 50% ہے یا مور دین 50% ہے، نصف جو حصہ ہے وہ خواتین ہیں۔ یہ سب تو آپ کو پتہ ہے، یہ بات آپ کو پتہ ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن کیا یہ بھی آپ لوگ جانتے ہو کہ جو ووٹرز ایکٹیو ووٹرز ایج ہے اس میں خواتین مردوں سے 2% زیادہ ہے؟ تو اب آپ یہ سوچو کہ جب اپنی رائے دینے کی باری آتی ہے، جب قوم کا مستقبل کی ڈائریکشن دینے کی باری آتی ہے، جب قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے، تو اس فیصلے کی زیادہ طاقت آپ خواتین کے پاس ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ کیا جو حق کے رائے دہی ہے، جس کو ووٹنگ کہتے ہیں، ہمیں یہ اس چیز کا ادراک ہے کہ ہمیں کیا رائے دینی ہے؟ ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ ہم نے جب رائے دینی ہے جو اس ملک کی ڈائریکشن سیٹ کرے گا، تو جو 52% ہے، 53% کی جو رائے ہے، وہ کیا ہم وہ ساری چیزوں کو فیکٹر ان کرتے ہیں جن کو فیکٹر ان کر کے ہمیں رائے دینی ہے اور اس ملک کی ڈائریکشن، نیشنل ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے؟ اور کیا آپ سب میں سے زیادہ تر لوگ جو یہاں بیٹھے وہ امپاورڈ ہوں گے، خواتین جو ہیں، لیکن کیا وہ فیصلہ کرنے کی کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو ووٹ نہیں دینا، کیا فیکٹر دیکھ کے ووٹ دینا ہے، ووٹ نہیں دینا، کیا اس کی آزادی پاکستان کی ہر خاتون کو ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر سکے کہ میں اس ملک کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں، یا میں اس ملک کو کیا ڈائریکشن دینا چاہتی ہوں، یا میں خواتین کے حوالے سے اس ملک کو کہاں دیکھنا چاہتی ہوں؟ تو اسی سوال کے اندر وہ جواب سب ہیں جو اس ملک کو ڈائریکشن سیٹ کرنے کی جہاں ضرورت ہے۔ ابھی دیکھیں، یہ جو ملک، ابھی آپ نے اتنی زبردست ڈاکیومنٹری دکھائی، بائی دا وے سعدیہ، آئی مسٹ کمپلیمنٹ یو کہ بہت اچھا، یو ڈن اٹ اپ سو ویل، ماشاء اللہ۔ اینڈ آپ نے بڑی، میری جو یہ تصاویر لگائی ہیں نا، یہ میری دونوں بہت فیوریٹ خواتین ہیں۔ ایک محترمہ فاطمہ جناح، میں آنیسٹلی اتنی انسپائرڈ ہوں اس خاتون سے کہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں، آج جس پاکستان میں ہم آزادی سے رہ سکتے ہیں، اس پاکستان بنانے میں انہوں نے اپنے بھائی کا کس طرح ساتھ دیا، ان کی جنگ لڑی ان کے ساتھ، اور ایک بڑے باوقار انداز میں، پوری قوت کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ۔ تو میں بہت بڑی فین ہوں محترمہ فاطمہ جناح کی۔ اور اس کے بعد میری سب سے بڑی جو انسپریشن ہے وہ میری والدہ ہیں، کلثوم نواز شریف۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا جو ویژن، کبھی ایسی ویژنری خاتون نے، وہ بہت بہت اپنے آپ کو زیادہ گلوریفائی نہیں کرتی تھی، لیکن کیونکہ میرا بہت وقت ان کے ساتھ گزرا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس سے بڑی ویژنری عورت نہیں دیکھی۔ اور میری جس طرح سے انہوں نے ٹریننگ کی، اور مجھے اس کا تب احساس ہوا جب مجھے جیل کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت میری ماں نہیں تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ ان کی پوری جو زندگی کی انہوں نے مجھے ٹریننگ دی ہے، اس ٹریننگ نے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حوصلے نے مجھے وہ مصیبتیں، وہ جیلیں، وہ تکلیفیں، وہ ساری فیس کرنے کا مجھے حوصلہ دیا۔ تو میری والدہ میرے ساتھ آج نہیں ہے، لیکن وہ میری ہر سانس کے اندر ہیں، میری ہر بات کے اندر ہیں۔ میری ٹریننگ جس طرح سے انہوں نے کی کہ وہ میری، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی مینیول ہے۔ مجھے جہاں پہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو آئی گو بیک ٹو ہر میموریز، اور میں سوچتی ہوں کہ اگر میری ماں ہوتی تو وہ اس بات میں مجھے کیسے گائیڈ کرتی۔ پاکستان ابھی پسماندہ ہے، ترقی کے لحاظ سے بھی،
सोच के लिहाज से भी, लेकिन ये जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्री देखी, इसमें जिन खवातीन का नाम आया हर शोबे के अंदर, उससे मेरा इतना हौसला जो है वो माशाअल्लाह बढ़ जाता है। अभी जो खवातीन हैं वो सप्रेस्ड हैं, खवातीन को उनका हक नहीं मिलता जिस तरह से मिलना चाहिए, वो मौके, वो वसाइल भी उनको नहीं मिलते। लेकिन आप फिर भी देखें कि खवातीन ने हर शोबे में पाकिस्तान में अपना नाम बनाया। आप ये देखें कि औरतें जो हैं वो हमारी खवातीन, पाकिस्तानी खवातीन पायलट्स भी हैं, फाइटर जेट्स भी उड़ाती हैं और माउंटेनियर्स भी हैं, पुलिस फोर्स में खवातीन हैं। और वो जब पुलिस फोर्स की खवातीन यूनिफॉर्म में होती हैं तो मैं जब भी उनको देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। आर्म्ड फोर्सेस में खवातीन मौजूद हैं, यूनिफॉर्म में जब वो अपने मुल्क के लिए खिदमात अंजाम दे रही होती हैं तो पाकिस्तान की हर खातून का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। फिर हमारी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। यहाँ पर अगर मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी। वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। और मेरे लिए, आप सबके लिए, पाकिस्तान की हर खातून के लिए वो एक ट्रेल ब्लेजर थी, ट्रेंड सेटर थी। और वो खातून थी जिसने वो ग्लास सीलिंग्स जो है ना उनको तोड़ा और आगे आई और दूसरी खवातीन को हौसला दिया कि खवातीन अगर कोशिश करें, मेहनत करें तो उस मकाम तक भी पहुंच सकती। फिर यहाँ पर राइटर्स, आप देखो पाकिस्तान के पास क्या जबरदस्त खवातीन राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं। मैं आजकल देखती हूँ सोशल मीडिया पे हदीका कियानी जो सिंगर हैं, वो जिस तरह काम कर रही हैं जो सैलाब ज़दगान की रिहेबिलिटेशन के लिए। मैं ऑनेस्टली उस खातून, मैं उनको कभी नहीं मिली, मैं उनको नहीं जानती, गाने उनके मैंने ज़रूर सुने, लेकिन जिस तरह से वो खुद इंटरेस्ट लेके एक एक घर बनवा रही हैं। कल उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था, एक मस्जिद की तस्वीर जो उन्होंने वहाँ पर जो भी रिहेबिलिटेशन का काम है वो कर रही हैं और बग़ैर किसी हुकूमती इमदाद के कर रही हैं। तो मैं ऐसी खवातीन को सलूट करती हूँ। इसी तरह हमारी बहुत सारी अनसंग हीरोज हैं, बल्कि उनको हीरोइंस कहना चाहिए, जिनमें हमारी पोलियो वर्कर्स होती हैं, जिनमें हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं, जिनमें हमारी सोशल वर्कर्स होती हैं, जिनमें बड़े फ़ख्र से मैं कहती हूँ कि खेल के हर मैदान के अंदर, चाहे वो हॉकी हो या वो क्रिकेट हो या अभी मैंने एक बाइकर की देखी है या वो माउंटेनियरिंग हो, मैं कहती हूँ कि खवातीन ने हर जगह पे अपना मकाम बनाया। और एक वो खातून जो क्रिकेटर थी, उनका नाम मुझे शायद इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, सना मीर, वो जो अपनी बाद में क्रिकेट खेल के अपनी बेटी को, छोटी सी उनका न्यूबॉर्न, बिस्मा मारूफ सॉरी, उन्होंने अपनी वो खेल के मैदान में जब वो खेल लेती थी तो उसके बाद आके उन्होंने अपनी बेटी जो है वो उठाई होती थी। तो मेरे लिए बड़ी एक इमोशनल वो फीलिंग होती थी। तो ये कुछ नाम हैं, सब नाम नहीं हैं, बहुत बहुत बड़ी तादाद है खवातीन की। सना मीर हैं क्रिकेटर, अरफा करीम हैं आईटी एक्सपर्ट। इतनी छोटी सी उम्र में उस बच्ची ने, अब वो अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह ताला उसको करवट जन्नत नसीब करे, लेकिन उस बच्ची ने आईटी इंडस्ट्री में या पाकिस्तान के अंदर उसने एक ट्रेंड सेट किया। मलाला यूसुफजई है, आप देखें कि उसने गोली खाई और जिंदगी और मौत की कश्मकश में वो लड़की मुब्तला रही, लेकिन उसने उसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। उसके बाद उसने जो कैंपेन एजुकेशन के लिए, जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए, एम्पावरमेंट के लिए जो अवेयरनेस कैंपेन चलाई, उसकी आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गई और आज वो रिकग्नाइज लोग उसको करते हैं, उसको एसोसिएट करते हैं पाकिस्तान की औरत के साथ। फिर आयशा मलिक साहिबा जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है वो खातून। इसी तरह जो लोअर कोर्ट्स में जजेस हैं,
ایک جن کو عمران خان صاحب نے بڑا مشہور کیا تھا، زیبا، جس کو کہا تھا میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، مجھے یاد آ گئی وہ بھی. اسی طرح جو ڈاکٹر زبیدہ سرانگ ہیں، آئی سرجن ہیں، ان کا آپ نام دیکھو کہ بک اتھارٹی جو لسٹ ہے، فرسٹ ایور پاکستانی ٹو میک اٹ ٹو دا بک اتھارٹی لسٹ، جنہوں نے آپتھلمولوجی میں بکس آف آل ٹائمز میں انہوں نے ان کی کتابوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. پھر نگار جوہر صاحبہ ہیں، فرسٹ فیمیل 3 اسٹار جنرل. کتنی بڑی بات ہے. پھر سارہ قریشی ہیں، ایروسپیس انجینئر. عائشہ گل ہیں، کے پی کے سے فرسٹ فیمیل اے آئی جی پولیس. شازیہ پروین ہیں، فرسٹ پاکستان فائر فائٹر فرام بہاڑی. سمینہ بیگ، فرسٹ ماؤنٹینئر جس نے ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 کو سر کیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بہت سی لمبی لسٹ ہیں، بہت بڑی لمبی لسٹ ہے، نیور اینڈنگ لسٹ ہے، جو خواتین جو ہیں جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی پروگریس میں اپنا کردار ادا کیا. اور ان میں سے آپ لوگ بھی موجود ہیں، میرے ارد گرد اسٹیج پہ موجود ہیں. مسلم لیگ نون روایتی طور پہ ایک مردوں کی جماعت ہوا کرتی تھی، لیکن آج آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کی فرنٹ لائن کے اندر زیادہ تر خواتین شامل ہیں. تو ایک بارش کا چھوٹا سا قطرہ تھا مریم نواز. اور میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بہت کنونشنل اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل اور جو ایسٹرن ایک مشرقی روایات کا جو حامل خاندان ہے، مشرقی ایتھوس ہیں اس کی، میں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مشرف نے ٹیک اوور کیا اور پاکستان میں چوتھا کو ہوا، تو مسلم لیگ نون کے اندر جو خاتون سامنے آئی سب سے توانا آواز بن کر، اور اس دیکھیں ڈکٹیٹرز کو اس کا سامنا کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس وقت وہ خاتون تھی کلثوم نواز شریف. اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑی ٹریل بلیزر تھی، بہت بڑی ٹرینڈ سیٹر تھی، جن سے میں اور پاکستان کی ہر خاتون، سب سیاستدان جو ایم این ایز، ایم پی ایز یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، میرے آس پاس جو بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے وہ نصرت عامر صاحبہ ہوں، میری والدہ کی ساتھی ہیں، اور یہ شائستہ پرویز صاحبہ میری والدہ کی ساتھی ہیں، انہوں نے میری والدہ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. تو سب کے لیے وہ بہت بڑی انسپریشن ہے. تو آج اگر مسلم لیگ نون میں آپ دیکھیں، مریم نواز آپ کے سامنے بیٹھی ہے، بہت ادنا سی کارکن ہے مسلم لیگ نون کی. مریم اورنگزیب کو آپ دیکھیں، پورے پاکستان کے میڈیا پر وہ چھائی ہوئی ہے. عظمہ بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہے، حنا بٹ آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، یہ سعدیہ تیمور آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، اس وقت لاہور کو ہیڈ کر رہی ہیں. اور نوشین یہ ہیں، کہاں ہے نوشین؟ نوشین ظاہر شاہ. ان کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پنجاب کی ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ان کو ہم نے لگایا. کیوں لگایا؟ آپ کو یاد ہے کہ ڈسکا کا جب الیکشن ہوا تھا تو وہ ووٹ چوری کر لیا انہوں نے، وہ عملہ بھی چوری کر کے لے گئے. یہ وہ شیرنی خاتون ہے جس نے ان کو سامنے کھڑے ہو کے للکارا اور ان کے حلق سے اپنی سیٹ نکلوائی. کتنی بڑی طاقت ہے یہ مسلم لیگ نون کی. اور آج میں تو کبھی کبھی مسلم لیگ نون کے جتنے سینئر لوگ ہیں میں ان کو چھیڑتی ہوں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا وہ احسن اقبال صاحب ہوں. میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو صحیح سزا ملی، آپ لوگوں نے کبھی خواتین کو آگے آنے نہیں دیا. اب فرنٹ لائن میں سب خواتین نظر آتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن ابھی بھی یہ کافی نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب میں سے بھی لوگ مسلم لیگ نون کی فرنٹ لائن میں وہ خواتین آپ میں سے نظر آئیں مجھے. لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا جو گلاس سیلنگ ہے اس کو توڑنا پڑے گا، بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. آپ جب میدان میں نکل کر دیکھیں، گھروں میں بیٹھ کر سب خواتین اپنے
باپ بھائی دادا خاندان کی عزت کا پاس کر لیتی ہیں، لیکن جب کوئی خاتون میدان میں نکلتی ہے اور اس کے بعد اس کا احترام اور عزت ہوتی ہے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ اس سب چیز کے باوجود مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ جینڈر، جو گلوبل جینڈر گیپ ہے، جو جینڈر انیکوالٹی ہے، جو ڈسکریمنیشن ہے، جو تفریق ہے مردوں میں اور خواتین میں، اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ کہاں رینک کرتا ہے دنیا میں؟ 145 پہ ہے، افغانستان سے شاید تھوڑا ہی اوپر ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ آج بھی چاہے وہ ہیلتھ کا شعبہ ہو، آپ دیکھیں کہ اویئرنیس نہیں ہے۔ خواتین جو لیبر میں جاتی ہیں، زچہ بچہ، ان کی ہیلتھ کو آج بھی خطرات لاحق، آج بھی نیگلیجنس کی وجہ سے یا وسائل کی کمی کی وجہ سے یا اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے خواتین کی لیبر میں، چائلڈ برتھ میں ڈیتھس ہوتی ہیں، نیو بورنز کی جو ڈیتھس ہوتی ہیں۔ دنیا میں یہ پرسنٹیج ہے وہ بہت نیچے آ گئی ہے، آلموسٹ نیگلیجبل ہے، لیکن ہمارے ملک میں آج بھی وہ بہت بڑی تشویش کا باعث ہے۔ ایجوکیشن میں آپ دیکھیں لوگ کتنا ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں، بیٹیاں اس قدر محنت کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، کئی دفعہ اپنے بھائیوں کو بیٹ کر دیتی ہیں، بیٹوں کو بیٹ کر دیتی ہیں، لیکن وہ والے مواقع خواتین کو، وہ بچیوں کو، فیمیل سٹوڈنٹس کو میسر نہیں ہوتے۔ ان کو یہ کہا جاتا ہے آج بھی پاکستان میں کہ تم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ میری جب شادی ہوئی تو میری عمر 19 ایئرس تھی، لیکن میں نے اپنا ماسٹرز جو ہے اپنی شادی کے بعد انگلش لٹریچر میں کمپلیٹ کیا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کیا، تم لوگوں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں وہ پاکستان دیکھوں جہاں پر جو ایجوکیشن کی اپرچونٹیز لڑکوں کے لیے ہیں وہی میری لڑکیوں کے لیے ہوں۔ اور تھوڑا سا اعتماد بیٹیوں اور بہنوں کو دینے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اعتماد۔ آپ ان پہ اعتبار کر کے تو دیکھیں، آپ ان کو اعتماد دے کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں وہ اپنے باپ کا، اپنے بھائیوں کا سر فخر سے بلند کریں گی۔ پھر جو ہماری ایسی خواتین ہیں جو پریویلیجڈ بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوتی، لیکن آج بھی آپ دیکھو کہ جو پاکستان کی لیبر فورس جو ہے 70% جو ہے اس کا تعلق انفارمل اکانومی سے ہے، اور اس کی 66% اس کی جو کنٹریبیوشن ہے لیبر فورس میں وہ خواتین سے ہے۔ آج آپ جو کپڑے پہنتے ہیں، جو جوتے پہنتے ہیں، جو گھروں میں ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، کیا آپ سب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اس میں سے بہت بڑا ہاتھ ان خواتین کا ہوتا ہے جو گھروں میں بیٹھ کے وہ چیزیں تیار کرتی ہیں۔ لیکن کیا وہ جو خواتین محنت کر رہی ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ برننگ دا مڈ نائٹ آئل، کپڑے سی رہی ہوتی ہیں، کڑھائی کر رہی ہوتی ہیں، سلائی کر رہی ہوتی ہیں، وہ جو ہینڈی کرافٹس ہے وہ بنا رہی ہوتی ہیں، چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں، کیا ان کو ان کی محنت کی کمائی اس حساب سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی، بلکہ وہ تو کہیں لیبر فورس میں ان کی ریکگنیشن ہی نہیں ہے۔ پھر پاکستان کے اندر ایک بہت، کیونکہ ہم ایگریکلچرل بیسڈ اکانومی ہے، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ان خواتین کی بھی ہے جو ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، اسپیشلی دیہاتی علاقوں کے اندر، اور وہ اپنے جو گھروں کی ارننگز ہیں وہ بریڈ اینڈ بٹر، جو ایکچولی بریڈ اینڈ بٹر جس کو کہتے ہیں، وہ سبزیاں جو وہ لگاتی ہیں اس میں سے اپنا حصہ اپنے بچوں کے لیے گھر لے کے آتی ہیں، لیکن کیا ان کی جو محنت ہے پتہ نہیں کتنے گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے وہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں اور وہ سبزیاں توڑتی ہیں یا وہ لگاتی ہیں، تو کیا ان کی جو محنت ہے اس کا صلہ، اس کا معاوضہ ان کو اس حساب سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا، اور وہ ان کو ہم ورک فورس میں کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ تو کوئی ایک ایسا بھی پاکستان کے اندر کوئی سوچ ہونی چاہیے، یہ فتنہ،
انتشار سے ہٹ کے کوئی پاکستان میں یہ سوچ بھی ہونی چاہیے کہ ان خواتین کو فارمل ورک فورس کے اندر لایا جائے, ان کو پاکستان کی اکانومی کے اندر ریکگنائز کیا جائے, اور ان کا جو معاوضہ ہے, ان کی جو ارننگز ہیں, وہ ان کی محنت کے حساب سے ہونی چاہیے. اور مجھے تکلیف جس بات کی ہوتی ہے کہ ان کو یہ احساس نہیں ہے, وہ اس کو بھی صبر شکر کر کے کرتی ہیں کہ چلو کچھ تو آ رہا ہے نا. ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کی محنت کتنی ہے اور اس کے حساب سے ان کا معاوضہ کم ہے. آپ نرسز کو دیکھیں کس طرح وہ بیمار افراد کی, دکھی انسانیت کی وہ خدمت کرتی ہیں, لیکن نرسز کی تنخواہ پوری دنیا میں کیا اور پاکستان میں کیا ہے. لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, فیکٹری میں ورکرز کام کرتی ہیں, معاوضے اچھے نہیں ہیں, ریکگنیشن بھی نہیں ہے. اور اگر عورت 50% سے زائد آبادی پر جو ہے وہ عورت قابض ہے, یا عورت 50% سے زائد آبادی ہے, تو پھر اسی تناسب سے, اسی ریشو سے پھر اس کے پاکستان کے وسائل پر بھی 52% خواتین کا حق ہونا چاہیے. پاکستان میں جو اپرچونٹیز ہیں, جو مواقع ہیں, اسی حساب سے 52% کے حساب سے اس پر خواتین کا حق ہونا چاہیے. خواتین کے لیے بھی انٹرنیشنل اسکالرشپس ہونی چاہیے. جو خواتین ایکسل کرتی ہیں پڑھائی میں, ان کے لیے اسکالرشپس ہونے چاہیے, تاکہ وہ ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی اگر ان کو ایجوکیشن کے لیے اپرچونٹیز کی ضرورت ہو تو وہاں ان کو کوئی تکلیف پیش نہ آئے. اس سلسلے میں ان کے جو والد ہیں, ان کے بھائی ہیں, ان کی مائیں ہیں, میں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدارا اپنی بچیوں کو موقع دیں آگے بڑھنے کا. اور یہ آپ کی صرف نجی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کی قومی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ سوچو کہ 52% جو ہے وہ ڈیڈ ہو کے بیٹھی رہی تھی, اس ملک کا کیا بنے گا. اور آپ یہ سوچو آن دی ادر ہینڈ, اگر وہ 52% پوری قوت سے, پورے جذبے سے, پوری کمٹمنٹ سے اپنا حق ادا کرے, اپنا حصہ ڈالے ملک کی ترقی میں, تو آپ سوچو یہ ملک کہاں جائے گا. اسکائی از دا لمٹ. اور جو آگے بڑھنے کا طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں آج کل ایک بڑا ٹیکنالوجیکل ٹرم ہے STEM. سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھمیٹکس. STEM کے اندر خواتین کی جو ان کی ٹریننگ ہے, ان کے لیے اپرچونٹیز ہیں, اس کے لیے ہمیں ان کو وہ مواقع فراہم کرنے چاہیے, ان کو وہ ٹریننگز فراہم کرنی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ سازگار کنڈیوسو انوائرمنٹ ہمیں پرووائڈ کرنا ہے جس کے اندر رہ کے میری بیٹی, میری ماں, میری بہن جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے وہ خدمات انجام دے. اور آج بھی خواتین کی جو عصمت دری ہے, اس کے واقعات آج بھی امپیونٹی کے ساتھ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, اور یہ واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ ان کی روک تھام نہیں ہے. بہت لیجسلیشن ہوئی, لیکن کیا کسی ایسے ملزم کو کوئی یا مجرم کو قرار واقعی سزا ملی جس کے لیے باقی جو حیوان ہیں ان کے لیے ڈیٹرنس کریٹ ہو؟ بلکہ الٹا پاکستان میں جو یہ نام لیتا ہے اس کی وکٹم بلیمنگ اور وکٹم شیمنگ کی جاتی ہے. اس خاتون کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اس چیز کے لیے مجھے بھی آواز اٹھانی ہے, مجھے بھی کام کرنا ہے, اور آپ سب کو بھی آواز اٹھانی ہے, آپ سب کو بھی کام کرنا ہے. آپ کی جو ورک پلیسز ہیں ان کو بھی مجھے محفوظ بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ جب ٹریول کرتی ہیں تو کچھ ہمارے میں پریویلیجڈ خواتین ہیں, گاڑی ہوتی ہے ہمارے پاس, اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, لیکن پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد اس طرح کی خواتین کے جن کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنی پڑتی ہے. وہاں پر آج بھی ان کو ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ مسئلہ کبھی کوئی اجاگر نہیں کرتا. شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے
بہت خواتین کی ترقی کے لیے اور خواتین کی ورک پلیسز کو محفوظ بنانے کے لیے، ان کے ٹریول کو محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے بہت اچھے اقدام اٹھائے تھے. اور جب میں نیب میں مجھے 57 ڈیز رکھا گیا تو یہ میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کرتی ہوں. تو آپ کو پتہ ہے نیب خواتین کے لیے نہیں بنی، میں شاید نیب کی پہلی خاتون مہمان تھی. تو ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کو کہاں رکھیں، کیونکہ مردوں کے لیے تو انہوں نے پورے سیلز بنائے ہوئے تھے جہاں پہ مردوں کو انہوں نے رکھا ہوا تھا. خواتین کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں تھی اور ایک خاتون کو وہ اٹھا لائے تھے. تو انہوں نے پھر مجھے اس نیب کے کمرے میں رکھا جو کمرہ شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا، کہ جو نیب کے اندر خواتین امپلائیز ہیں ان کے بچوں کے لیے جو ڈے کیئر سینٹر بنایا تھا. تو ابھی بہت کچھ ہو گیا، بہت کچھ اچھا ہے. میں پاکستان کی طول و عرض میں گئی ہوں، آپ یقین کریں کیا خواتین کی کوالٹی موجود ہے پاکستان کے پاس، چاہے وہ گلگت بلتستان کی خاتون ہو یا وہ آزاد جموں کشمیر کے کوئی دور لائن آف کنٹرول کے علاقے کی خاتون ہو، یا وہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں کی خاتون ہو، یا وہ سندھ کی خاتون ہو، یا وہ پنجاب کی خاتون ہو، یا وہ خیبر پختونخوا کی خاتون ہو. اتنی زرخیز یہ جو مٹی ہے نا، اتنی زبردست کوالٹی ہے. اور سب خواتین کے اندر میں نے ایک دیکھی تڑپ آگے بڑھنے کی، کچھ کرنے کی، اپنے اپنے وسائل میں رہ کر، اپنے اپنے سوشل جو ان کے ریسٹرکشنز ہیں ان میں رہ کر. میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف پاکستانی ویمن. ماشاء اللہ اتنی پابندیوں کے باوجود آپ دیکھیں کہ آج ان میں بہت بہت بڑے نام بھی ہیں. اور پھر خواتین اگر گھر چلا سکتی ہیں کامیابی کے ساتھ، جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے. میں جب کام سے گھر جاتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کام آسان ہے، گھر چلانا بہت مشکل ہے. تو مجھے گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، مجھے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. حالانکہ ماشاءاللہ وہ اب بڑے ہیں، لیکن میں ان کی دوست کی طرح ہوں، اور وہ اپنے سارے مسائل جو ہیں انہوں نے مجھ سے، ان کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو مجھے کئی دفعہ پورا دن کام کرنے کے بعد گھر جا کے لگتا ہے، جب میں کمپیئر کرتی ہوں کہ گھر چلانا اور فیملی کو چلانا زیادہ مشکل ہے، کام کرنا زیادہ آسان ہے. کیونکہ یہ ملٹی ٹاسکنگ ہے. مرد جو ہیں وہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرتے. میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کر رہی، میں کوئی مردوں کی امپورٹنس کو کم نہیں کر رہی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کو بھی ان کی وہ جو ڈیزرو کرتی ہیں جگہ وہ ملنی چاہیے. تو جو ملٹی ٹاسکنگ خواتین کرتی ہیں، میرے ساتھ ہر وہ خاتون ریلیٹ کرے گی جو کام بھی کرتی ہے، اپنا گھر بھی چلاتی ہے، اپنے بچوں کو بھی پالتی ہے، اپنا کچن بھی چلاتی ہے اور اپنی فیملیز بھی چلاتی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر خواتین ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہیں، گھر چلا سکتی ہیں، ہوم میکرز بن سکتی ہیں، تو وہ ملک کی سیاست میں کیوں حصہ نہیں لے سکتی؟ آپ کو پتہ ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس میں خواتین کا کوئی سامنے کوئی کردار نہیں ہوتا تھا. تو اب جب میں آئی ہوں سامنے تو میں اس کا کریڈٹ ویسے محمد نواز شریف صاحب کو دیتی ہوں. وہ بہت ان کو پتا تھا ملک کی سیاست جو ہے وہ کچھ لوگوں کے آنے کی وجہ سے بہت گندی ہو گئی ہے، ان کو اس بات کا احساس ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک بہت اوور پروٹیکٹیو فادر ہیں. جب میری بات آتی ہے تو وہ ویزبلی تھوڑے سے ڈسٹربڈ ہو جاتے ہیں. ہر وقت وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ گھر پہنچی کہ نہیں پہنچی، آپ کہاں ہوں، آپ کو رات ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے، کس جگہ ٹھہر رہی ہو، آپ کے ساتھ کون ہے. ہر چیز میں وہ میرا خیال رکھتے ہیں. لیکن میں ان کو یہ کریڈٹ دوں گی کہ ایک مشرقی روایات جس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہیں، وہ والا والد ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے نہ صرف یہ اجازت دی بلکہ مجھے انکریج کیا کہ میں آگے بڑھ کر اپنی جماعت کے لیے، اپنے ملک کے لیے کردار ادا کر سکوں. اور
خواتین اب سیاسی بات میں کرنے لگی ہوں. کوئی خاتون کو غیر سیاسی نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے غیر سیاسی؟ چاہے وہ اپنے گھر میں ہو یا کوئی پروفیشنل خاتون ہو, ہمیں غیر سیاسی نہیں ہونا. اگر ہم ووٹ ڈالیں گے تو پھر ہمیں جو ہمارا ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے, نیشنل ڈیسیجن میکنگ جہاں پہ پالیسیز بنتی ہیں, جب ہم وہاں پر اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم بیٹھ کے روئیں گے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خواتین ایسی جماعت کا انتخاب کریں, ایسے افراد کا انتخاب کریں جو نیشنل لیول پر خواتین کو اس طرح ریپرزینٹ کر سکے جیسے خواتین کو ریپرزینٹ کرنے کا حق ہے. وہ ایسے لوگوں کو الیکٹ کریں, ایسے لوگوں کے پیچھے اپنا ویٹ ڈال دیں جو ان کی آواز بن سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے آپ دیکھیں کہ میں اپنی آپ کو بات اگر بتاؤں تو ابھی میں نے ہیرسمنٹ کی بات کی جو آپ کو ورک پلیسز پہ ہر خاتون میرے ساتھ ریلیٹ کرے گی کہ آپ کو کہاں کہاں اس جو سہم کا, اس خوف کا, ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب کو پتا ہے. لیکن مجھے بھی میں ایک پریویلیجڈ بیک گراؤنڈ سے ہوں. میرے اوپر میرا بہت طاقتور ماشاءاللہ باپ ہے, میرے ساتھ میرے لوگ کھڑے ہیں, لیکن مجھے بھی اس ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیسے؟ اب دیکھیں, میں جب پولیٹیکل بات کرتی ہوں تو اس کے تحریک انصاف کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے میرے پہ پرسنل اٹیک آتا ہے. وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ میری شادی پہ بات کرتے ہیں, حالانکہ میری شادی میرے والدین نے, میرے دادا دادی نے بڑی دھوم دھام سے کی تھی ماشاءاللہ, اور آج تک میں اس شادی کو نبھا رہی ہوں. یہ بڑی بات ہے. اب میں کسی کے اوپر کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہتی, لیکن آج بھی یہ شخص جو ذہنی پستی کا شکار ہے, میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی, میری بطور خاتون انسلٹ ہے کہ مجھے عمران خان جیسے شخص کا نام لینا پڑتا ہے. لیکن کیونکہ مسائل کا ذمہ دار وہ ہے تو مجھے اس کا نام بامر مجبوری لینا پڑتا ہے, ورنہ بطور خاتون میں بہت بار کہہ چکی ہوں کہ میں ایسے شخص کو اپنے گھر کے دروازے سے اندر نہ آنے دوں. وہ کیا کرتا ہے, بھئی میں پولیٹیکل بات کرتی ہوں, تم پولیٹیکل جواب دو. وہ جلسوں میں کہتا ہے, مریم نواز تم میرے اتنی بار نام لیتی ہو کہ تمہارا ہسبینڈ کہیں ناراض نہ ہو جائے تم سے. آپ امیجن کریں آپ اس بات کو کہ میں اس کی بیٹی کے برابر ہوں. آج وہ اس خوف سے کہ وہ پکڑا نہ جائے تو وہ بزرگ بھی بن گیا ہے, وہ معذور بھی بن گیا ہے, وہ 72 سال کا بھی بن گیا ہے. جب بیٹیوں جتنی عمر کی خاتون پہ آوازیں کسنے کی بات آتی ہے تب تمہیں اپنی بزرگی یاد نہیں آتی. اور آپ وہ مینٹالٹی دیکھیں, وہ ٹاپ ٹو باٹم وہ مینٹالٹی ہے. آج میں جب اپنے کنونشنز میں جاتی ہوں, جلسے میں جاتی ہوں, تو مسلم لیگ نون کی خواتین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ ان جلسوں اور کنونشنز میں. لیکن مجھے فخر ہوتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون پر کہ جب نیچے میں دیکھتی ہوں کہ وہ خواتین کا انکلوژر ہے, وہ پروٹیکٹڈ ہوتا ہے, کوئی مرد کی جرت نہیں کہ کسی خاتون کو ہاتھ لگا جائے. بڑی عزت سے ماشاءاللہ وہ آتی ہیں اور عزت سے جاتی ہیں واپس. اور دوسری سائڈ پہ دیکھیں, جو جس جماعت کا سربراہ خواتین پر جملے کستا ہو اپنے جلسوں کے اندر, اس کی نیچے والی مینٹالٹی دیکھیں. وہ جلسوں میں جاتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ خواتین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. بار بار جو بھی ان کا جلسہ ہوا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی خاتون محفوظ نکلی ہو وہاں سے باہر. اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کی irrespective of the political divide, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کی میں اس لحاظ سے بہت عزت کرتی ہوں, وہاں خواتین کا احترام ہے. مسلم لیگ نون میں بھی اب آتا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی میں خواتین کا احترام ہے, وہاں پر جینوئن پولیٹیکل ورکر ہے اور ان کی عزت کی جاتی ہے. حالانکہ وہ بھی میری مخالف جماعت ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ وہ ہمارے جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں, لیکن جب ہم الیکشن لڑتے ہیں ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں. لیکن آپ تحریک انصاف میں دیکھیں,
ابھی 2-3 دن پہلے وہ آڈیوز آئیں جن میں پتا چلا کہ جو زمان پاک ہے وہاں پر جو خواتین وہاں پر عمران خان کی حفاظت کے لیے, کبھی سنا ہے ویسے کہ خواتین کسی مرد کی حفاظت کے لیے گئی ہوں؟ ہمیشہ سنتے تو یہ تھے کہ خواتین کی حفاظت کے لیے مرد آتے ہیں. تو یہ تو سب سے بڑی خود تضحیق ہے. اور جن گھروں سے وہ جاتی ہیں ظاہر ہے وہ عزت دار گھرانے ہوں گے, وہ ان کو کانفیڈنس ہوگا کہ بھئی ہم اپنی بیٹی کو اگر بھیج رہے ہیں, اپنی بہن کو اگر بھیج رہے ہیں, اپنی بیوی کو اگر بھیج رہے ہیں تو وہ وہاں پر ان کو سازگار ماحول ملے گا. لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہ میں نے یاسمین راشد صاحبہ اور کوئی دوسری ان کی شاید کوئی کون ہے نوشین حامد ان کی ایم این اے ہے, وہ رو رہی ہیں بیٹھ کے کہ وہاں خواتین کا کیا حال ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب سیاسی جماعتیں خواتین کو اس طرح سے ان کا استحصال کریں گی, درندگی کا وہ نشانہ بنیں گی, تو مجھے بتائیں کون پاکستان کا عزت والا شخص اپنی بیٹی یا بہن کو کہے گا جاؤ تم سیاست میں حصہ لو؟ تو یہ تو بڑے شرم کی بات ہے. اور پھر میں نے کبھی کسی سیاسی مخالف پہ پرسنل اٹیک نہیں کیا. میں عمران خان کی بیٹی کی اگر بات کرتی ہوں تو وہ پرسنل اٹیک نہیں ہے. وہ اپنی, اگر میں پرسنل اٹیکس پہ اتر آتی تو آپ یقین مانیں عمران خان کے خلاف میرے پاس اور آپ سب کے پاس اتنا مواد ہے کہ وہ ٹی وی پہ نہیں چل سکتا. اس لیے میں ذاتی زندگی میں بالکل عمل دخل, میرے پاس اس کے خلاف پولیٹیکل مواد اتنا ہے کہ مجھے ذاتی زندگی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پردہ رکھتی ہوں لوگوں کا. لیکن جو اس کی بیٹی ٹیرین وائٹ کا کیس ہے, میں اس کی بات جلسوں میں کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی ذات سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس نے جھوٹ بولا, اور وہ کیس عدالت میں ہے اس وقت. ٹیرین وائٹ کا کیس وہ عدالت میں ہے, وہ اس کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, وہ پاکستان کی بڑی عدالت کے اندر ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس ہے جس میں یہ پیش نہیں ہو رہا. کیونکہ یہ اس بیٹی کو مانے تب پھنستا ہے, یہ نہ مانے تب پھنستا ہے. لیکن آپ سب یہاں پر بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں, میں بھی کسی کی بیٹی ہوں. میں آج بھی کمرے میں جب چل کے جاتی ہوں میرے والد کھڑے ہو جاتے ہیں کرسی سے. میرے والد نے میری والدہ کو کبھی کوئی قابل اعتراض لفظ نہیں کہا, ہمیشہ عزت احترام دیا. میری والدہ کہیں سے آتی تھیں ٹریول کر کے تو میرے والد ان کو یا تو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرتے تھے یا ان کو پورچ میں گھر میں گاڑی کا دروازہ کھولتے تھے ان کے لیے. میں نے وہ دیکھی ہے تربیت. میں نے وہ دیکھا ہے کہ میں اور میری چھوٹی بہن جو ہیں وہ ہم آج بھی اگر اپنے میرے والد کمرے میں بیٹھے ہوں تو میرے والد جو ہیں وہ اٹھ کے مجھے ملتے ہیں صبح. 4 مہینے ابھی میں اپنے والد کے ساتھ لنڈن رہ کے آئی ہوں تو وہ اٹھ کے مجھے سلام کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں اور عزت اور احترام کرتے ہیں. بیٹی ہونے کے باوجود وہ جو خواتین کو عزت اور احترام دیتے ہیں وہ میں نے اپنے گھر سے اپنے والد سے سیکھا ہے. انہوں نے اپنے گھر کی خواتین کو استعمال نہیں کیا, عزت اور احترام کے ساتھ آگے کیا, مواقع دیے ان کو پورے, ان کے پیچھے کھڑے ہوئے, ان کی اسٹرینتھ بنے. تو آج جب میں آپ بھی بیٹیاں ہوں نا, اگر آپ اور یہ جو میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں, اور میرا والد آج اگر مجھے اون نہ کرے تو مجھے کتنی شرم آئے گی. اور مجھے ایک شخص نے خود بتایا, میں اس کا نام یہاں پر لینا نہیں چاہتی کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے, وہ عمران سے ملنے گیا. اس نے چند سال پہلے اس نے کہا کہ خان صاحب آپ کے خلاف یہ بہت بڑا کیس ہے, آپ اپنی بیٹی کو اون نہیں کرتے تو آپ اس کو اون کر لیں, ایک دفعہ قوم سے معافی مانگ لیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا, قوم معاف کر دے گی. تو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز خواتین کے عالم دین کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خواتین کی ضروریات کی نشاندہی کرنا میری ذمہ داری ہے. محترمہ فاطمہ جناح میرے لیے رول ماڈل ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.